بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 888 عید قربان کا پیغام توحید ابراہیمی ہی توحید حقیقی ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوتی کام کے امور میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس بات کی طرف بلا رہے ہوں تو پہلے اس کی تمام خوبیوں اور فوائد کو کھول کھول کر بیان کریں، اس میں کوئی کنجوسی نہ کریں۔ اسی تعارف کے اندر سامنے والے کی ہدایت چھپی رہتی ہے اور یہی دعوت کا اصل اسلوب ہے۔ اللہ تعالی حاکم اور مالک ہیں، چاہتے تو حکم فرما دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجیے، مگر ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اور ان کی خوبیاں بیان کی اور فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اور پھر حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ترجمہ: بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا، فرمانبردار، مخلص، موحد، شکر گزار، برگزیدہ راہ راست پر گامزن، دنیا میں بہترین، آخرت میں نیکوکار ہیں۔ ان 9 خوبیوں کو گنوایا اللہ تعالیٰ نے، پھر فرمایا اے محمد تم ملت ابراہیمی اختیار کرو۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ بندے کی خوبیاں بیان کر رہا ہے سبحان و عز و جل۔ جب تک بندہ دوسرے بندوں کی خوبیاں بیان کرنے پر نہ آ جائے اس وقت تک وہ داعی اللہ نہیں بن سکتا۔ داعی بننا تو دور کی بات ہے، اسے تو دعوت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، چاہے وہ ساری زندگی سفروں اور مجاہدوں میں گزار دے۔ جب تک انسانیت کی عظمت دل، دماغ اور زبان پر چھا نہ جائے اس وقت تک داعی اللہ نہیں بن سکتے۔ دلوں کے اندر انسانوں کی عظمت رچی بسی ہوگی تو راتوں میں ان کی بازیابی کے لیے رونا اور دعائیں کرنا نصیب ہوگا۔ آج تو انسانوں کی عظمت کی بجائے حسد، بغض، کینہ، کپٹ نے دلوں کو پراگندہ کر رکھا ہے۔ انسانوں کی عظمت دلوں سے نکل گئی، دنیا مسلخ خانہ، سلاٹر ہاؤس بن گئی۔ ہر جگہ انسانی عزتوں، عصمتوں اور لاشوں کے چیتھڑے بکھرے پڑے ہیں، کوئی ان پر رونے والا نہیں، اور پھر زعم یہ کہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے۔ انسانیت کے رستے ہوئے زخم چھوڑ کر دانشوروں کو چاند ستاروں کا شوق ہے۔ گندے دلوں میں نور معرفت الہی کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں بڑا ہی عجیب نکتہ بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں اور یقیناً اس کی طرف مر کر جمع ہونا ہے۔ فرمایا انسانوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حائل ہو جانا، آڑ بن جانا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو رحمت کی وجہ سے آڑ بن جانا، وہ اس طرح کہ جو قلب اللہ کی معرفت اور محبت سے لبریز اور معمور ہو اس دل پر رحمت کی آڑ بن کر دنیا کی کدورت اور اس کی آلودگی کو دل میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ دوسری غضب کی آڑ، یعنی جس قلب میں دنیا کی محبت، لالچ، طمع، حب جاہ بسی رہتی ہے تو غضب کی آڑ بن کر اپنی معرفت کے نور کو اس گندے دل میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ جس طرح دودھ سے بھرے گلاس میں پیشاب نہیں ڈالا جاتا، اسی طرح پیشاب سے بھرے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ برتن کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، رگڑ کر دھونا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر برتن پاک صاف ہوتا ہے۔ جس بندے کو ضد، بغض، عناد نے پکڑ لیا ہو تو پھر اس کی ہدایت کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انانیت سے زیادہ سخت ترین تالا دنیا میں کہیں نہیں پایا گیا۔ اس لیے ہر لمحہ اپنی خود کی ذات کی فکر کریں، روتے رہیں،
توبہ اور استغفار پر مداومت رکھیں۔ فرمان مستفوی ہے خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں۔ خطا کار مومن جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام پاتا ہے۔ فرمان الہی ہیں وَإِذْ جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے تم پر مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے۔ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کی کوشش جاری رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ فائدہ: جب اللہ تعالی شانہ تخلیق کائنات مکمل فرما چکا تو عرش پر لکھا ان رحمتی تغلب علی غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اللہ تعالی ہماری عالمی شورا والے بھائیوں کو توبتاً نصوحہ کی دولت سے نوازے اور مرکز نظام الدین لوٹنے والا بنا دے۔ ایمان بنانے کا نسخہ یاد رکھیں، ایمان نام ہے دل کے تأثر کا۔ اگر دل اللہ کی ذات مبارکہ سے متاثر ہے تو وہ دل ایمان حقیقی کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اور اگر دل اللہ کے سوا کی مخلوق سے متاثر ہے تو اسے ایمان حقیقی کی رمق بھی حاصل نہیں ہوئی، چاہے وہ وقت کا بہت بڑا علامہ اور عابد ہی کیوں نہ ہو۔ انبیاء علیہم السلام کے قصوں میں داعیان دین کے لیے نصیحت آمیز سبق ہوا کرتا ہے، اور ان قصوں کو بیان کرنا انبیاء علیہم السلام کی توہین نہیں بلکہ عین عبادت ہیں، اس لیے کہ یہ قصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور تمام انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ دعوت دینے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، دونوں پیغمبروں نے عرض کیا قال ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ رب کریم نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا رہوں۔ ایمان کی دعوت پر مشقتیں آتی ہیں، عزیمت کا ماحول ہوتا ہے، پھر صبر و استقلال داعی کو ایمان حقیقی سے متعارف کرواتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام فرعون کے پاس جانے سے پہلے خوف زدہ تھے، مگر دعوت دینے کے بعد سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک فرعون اور اس کی حکومت حضرات موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے ڈرتے تھے۔ یقیناً دعوتی کام ہی ایمان حقیقی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعوتی سلوک انانیت اور تکبر سے بچنے کا بہترین علاج عمومی گشتیں ہیں۔ گشت میں اوامر پر چلنے کی ترغیب دیے جانے والا عمل ہے، کلمے اور نماز پر مداومت کی تلقین اور تذکیر ہے۔ لتنذر ام القری ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون، آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ لطیفہ: ڈراؤ مکہ والوں کو مقامی گشت اور آس پاس والوں کو بیرونی گشت، کیا ہی بہترین تعویل ہے۔ گشت میں کیا بات کی جاتی ہے؟ بات یہی ہوتی ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، دین اور اسلام اور قرآن ہمارا مذہب ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں ملا ہے، اور ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کا حکم ہے۔ مسجد چلے وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ مکالمہ ہم نے مسجد الخان شارجہ کے خطیب شیخ درویش مصری سے سن 1981 میں خصوصی ملاقات میں کی تھی۔ شیخ مصری سخت مخالف تھے، تبلیغی کام کو بدعت اور جماعت والوں کو گمراہ کہتے تھے، لیکن الحمدللہ ہم نے ساری تبلیغ کو قرآن سے ثابت کیا۔
شیخ رونے لگے اور پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگے انا مستعد، میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے گزارش کی کہ جمعہ کے خطبے میں 2 جملے تبلیغی کام کی تائید میں فرما دیا کرے۔ مہینے بعد شیخ سے ملاقات ہوئی تو شیخ نے فرمایا تبلیغ کے حق ہونے کو ثابت کرنا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ پھر کیا تھا، سارے عرب کے شکوے گلے ختم ہو گئے اور سب کام میں لگ گئے الحمدللہ۔ عمومی گشت کا ایک اور اصول یہ ہے کہ جس مسلمان سے ملاقات کے لیے جاؤ تو یہ نیت بناؤ کہ میں اس مسلمان بھائی سے خیر حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہر مسلمان میں خیر ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، خیر لینے کی نیت سے جانا گویا خود کو سائل اور فقیر گرداننا ہے۔ گھر والا، دکان والا، کھیتی باڑی والا اگر ہماری دعوتی بات سن لے تو ٹھیک ہے، خدا نخواستہ اگر وہ ہم کو جھڑک دے، نہ سنے تو ہم سائل ہیں، ہمارے لیے صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر ہم داعی بن کر گئے اور وہ شخص ہماری دعوت سے اعراض کرے، گستاخی کرے، انکار کرے تو عذاب الہی میں گر جائے گا۔ وہ بیچارہ عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں کاروبار میں بیٹھا تھا، مگر وہ ہماری دعوت سے اعراض کرنے کے جرم میں عتاب الہی میں گر گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے سائل بن کر جانے میں ہمارے نفس کی اصلاح کا سامان بھی ہے اور مدعو کی حفاظت تامہ کا سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ خود کو داعی گرداننے میں بڑا لطف ہے، مزہ ہے، عجب ہے، غرور ہے، اور خود کو سائل، بھکاری اور طالب گرداننے میں چھوٹا پن ہے، کمتری ہے، نفس پر ہتھوڑے پڑتے ہیں، اور یہی تربیت کا اصل سامان ہے اور یہی تو ہماری محنت کا اصل مقصود ہے۔ اور اس طرح کی دعوتی محنت میں قدم قدم پر نفس کی اصلاح کا سامان ہے، ترقی ہے، اور یہی اصل خیرات ہے دعوتی کام کی۔ لطیفہ، داعی سے کہلوایا گیا کہ کہو اننی من المسلمین، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ اس لفظ مسلمین میں تواضع اور فنائیت کے سارے منازل طے کروا دیے گئے۔ داعی کام تو مومنین کا کر رہا، مگر اس سے کہلوایا جا رہا کہ تو خود کو مومن بھی قرار نہ دے، بلکہ خود کو صرف ایک عام مسلمان ہی سمجھ۔ علامہ ابن قیم ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمین عوام ہیں، اور ان میں مسلم غریب یعنی نووارد اور اجنبی ہیں، اور سارے مسلمان عوام ہیں اور ان میں مومن غریب ہے، اور ہر مومن داعی الی اللہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومنین تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک اور شبے میں نہ پڑیں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ اپنے دعوی ایمانی میں یہی لوگ سچے اور راست گو ہیں، یعنی ایمان والے دینی دعوت کے ہر تقاضے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں کہ جب بھی آواز دیں ہم تیار ہیں، کوئی چیز ہمارے لیے مانے نہیں۔ حضرات صحابہ کے دلوں میں انسانوں کی عظمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ساری قوموں کو اللہ نے ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اور ہمارے دل عظمت انسانی سے خالی ہے، جس کی وجہ سے غیر تو غیر آج اپنی سگی اولاد بھی ہمارے قریب آنے کو تیار نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رسالت، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کتاب قرآن میں اسماعیل کا قصہ بھی دہراؤ، وہ ایک مخلص بندہ تھا اور وعدے کا سچا اور رسول و نبی تھا۔ فائدہ، ابا جان ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خوف سنایا اور بتایا کہ بیٹا تم کو ذبح ہونا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا مجھے منظور ہے، آپ اپنا خوف سچا کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حسب قاعدہ جو کام ذبح کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں انجام دیے، کس کر ہاتھ پیر باندھے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر چھری چلائی، فرشتے نے دمبا پیش کر دیا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام محفوظ کر دیے گئے۔ اب اس واقعے کو معجزہ کہیں کہ کرامت، لیکن اصل راز جو ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ ان کے ذبح نہ ہونے کی اصل وجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رسالت ہے، جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی تھی۔ انہیں بڑا ہونا تھا اور خلعت اور رسالت عطا ہونی تھی، جیسا کہ اوپر آیت مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اسماعیل وعدے کے سچے اور رسول اور نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ لکھا جا چکا کہ ہمارے رسولوں کے لیے ہماری مدد
ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، اور یہ گروہ مرسلین ہمارا اپنا لشکر ہیں، اور ہر حال میں انہیں غالب ہی رہنا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے۔ تیسری جگہ فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، اور آپ یوں نہ سوچیں کہ اللہ رسولوں کو دیے گئے وعدوں سے پھر گیا، بے شک اللہ تو غالب اور انتقام لینے والی ذات ہے۔ مذکورہ بالا تینوں آیتوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ رسول غالب رہنے کے لیے ہوتے ہیں، مغلوب نہیں ہوتے۔ جب مغلوب نہیں ہوتے تو مقتول کیوں کر ہوں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور ذبح ہونے کو تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے خواب کو سچا کر دکھایا کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ رسول جب مغلوب نہیں ہوگا تو مقتول کیوں کر ہو سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ دمبے کی قربانی ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمنا تھی کہ میری دلی تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی ہر تمنا اور خواہش پوری کی سوائے شہادت کی خواہش کے، اس لیے کہ یہ بات اللہ کی سنت مبارکہ کے خلاف ہے۔ اس لیے رسول نہ کبھی قتل کیا گیا ہے اور نہ کبھی قتل کیا جائے گا۔ آپ تو سید المرسلین ہیں، مشرکین مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود محفوظ رہے، غالب رہے، فاتح رہے۔ مرزائی اور قادیانی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے۔ ان کا یہ دعویٰ مذکورہ بالا تین آیتوں کے سراسر خلاف ہے، جھوٹ ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ رسول ہیں، وہ نہ مغلوب ہوئے نہ مقتول، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ اللہ کے پاس ہیں، آسمانوں پر زندہ ہے، اور قیامت کے قریب زمین پر اتارے جائیں گے۔ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ حضرت صحابہ خود کو رسول اللہ کہتے تھے، یعنی ہم اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہی کہتے تھے، اور جدھر کا رخ کرتے تھے غالب ہو جاتے تھے۔ اللہ کرے ہماری حمیت اسلامی بھی جاگ اٹھے، اور ہم بھی صحابہ والے ایمان و یقین کو لے کر ساری انسانیت پر مشفق بن کر محنت کر ڈالیں۔ توحید ابراہیمی، یاد رکھیں توحید ابراہیمی کے بغیر نجات نہیں، اور حضرات صحابہ توحید ابراہیمی کے حامل تھے، اور دراصل تبلیغی کام شروع ہی اس لیے ہوا تھا کہ ایمان اور یقین کو درست کیا جائے، مگر بدقسمتی سے ایمان کی درستگی تو ذیلی چیز بن کر رہ گئی، اعمال اور اخلاق کی درستگی کے پیچھے پڑ گئے، یعنی صحابہ والی محنت صوفی ازم کے نہج کا شکار ہو کر رہ گئی۔ سن 1923 سے لے کر 1964 تک دعوتی کام اصلی شکل پر یعنی صحابہ والے نہج پر باقی تھا، اور 1964 سے لے کر 2016 کے درمیان کا وقفہ نہج صحابہ اور نہج تصوف کی ملی جلی ترتیب پر جاری رہا۔ ان 50 سالوں میں ایمان اور یقین کو مستحکم کرنے کی فکر پر کم، اور اعمال اور وظائف اور معمولات کی تکمیل پر زیادہ زور دیا جانے لگا، اور کثرت سے خلافتیں تقسیم ہونے لگی۔ ایمان اور توحید کے بارے میں غفلت برتی گئی، جس کی وجہ سے اعمال اور معمولات تو باقی رہے، مگر جو اصل روح یعنی توحید ابراہیمی تھی وہ کمزور ہو کر رہ گئی۔ وعظ و نصیحت کا بازار گرم رہا، مگر صرف اعمال اور معمولات کی حد تک، البتہ ایمانی حقائق کو بہت کم کھولا گیا، بہت کم بولا گیا۔ انجام کار یہ ہوا کہ تبلیغ والے کا گھر، اس کا جسم، اس کے شب و روز، عملیات، تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک، وظائف غیر منقولہ کے نظر ہو گئے۔ عقیدوں میں صرف بت پرستی کو چھوڑ کر باقی سب کچھ ہوتا رہا، مثلاً پیر پرستی، قبر پرستی، حسب نسب پرستی، سلسلہ پرستی، قوم پرستی، ملک پرستی، سب کچھ ہوتا رہا، ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اب اس مردہ یقین والے داعی اور اس کے اسفار اور قربانی سے ہدایت کیا خاک پھیلنے والی تھی۔ حضرات صحابہ کسی سے احوال پوچھتے تو ایمان و یقین کے بارے میں ہی پوچھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان سے پوچھتے کیف اصبحت، صبح کس حال میں کی؟ نوجوان صبح ایمان کے ساتھ کی اللہ کے رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے، تیرے قول کی کیا دلیل ہے؟ نوجوان نے کہا اس دنیا کا سونا اور مٹی میرے نگاہ میں دونوں برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے قول میں سچا اور پکا ہے، یعنی ان کے یہاں ایمان اور یقین اصل تھے،
اسی کی دعوت دیتے اور صبح شام اسی کی فکر کرتے تھے۔ اہل تصوفہ کے یہاں اس کے برخلاف معمولات کی فکر، معمولات کی دعوت، معمولات کے فضائل، آخر کار اس نورانی حجاب نے ہزاروں الیاسی داعیوں کو میدان دعوت سے نکال کر خانقاہوں کی چار دیواری میں محصور کر دیا۔ پھر منامات اور مکاشفات والی توحید، منامات اور مکاشفات والے دین پر عمل ہونے لگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے۔ اس آیت میں دو عبادتوں کا ذکر ہے، ایک نماز اور ایک دعا۔ جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح دعا بھی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ایاک نعبد سارے شرک سے خالی، اور ایاک نستعین میں واسطہ اور وسیلے والا شرک کہاں سے گھس پڑا؟ یعنی نماز بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ ایک عبادت وسیلے سے خالی تو دوسری عبادت میں وسیلہ کیوں؟ ہمارے اکابرین لاکھوں کے مجمع میں پونا پونا گھنٹہ دعا مانگتے ہیں، اور دعا کا اختتام اپنے ان الفاظ میں کرتے، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ کسی نے نہیں فرمایا کہ یا اللہ ہماری ساری مصیبتوں کو سید الابرار کے وسیلے سے آسان فرما۔ یہ ورد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ احباب کا مولانا یوسف مطالعہ مرحوم اپنے متعلقین کو اس دعا کے پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ سید الابرار یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ توحید ابراہیمی اور توحید رسول اکرم یا توحید صحابہ سے؟ طبقے اولا کے لوگ اسی طرح کے غیر مستند شعبدے بازیوں میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ اس طرح کے الفاظ سراسر شرک ہیں۔ ملاحظہ ہو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدۃ الطحاویہ میں امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں دعوت ایمان اصل ہے، ایمان اور توحید خالص مثل جڑ کے ہیں، اور اعمال اور معمولات بیل بوٹوں کی طرح سے ہیں، بغیر جڑ کے بیل بوٹوں کی کوئی وقت نہیں۔ مسلمانوں کو کھری توحید سناؤ اور اسی کی دعوت پر لگاؤ، یہی انبیاء علیہم السلام کی اور صحابہ کی دعوت ہے۔ مولانا اسوار رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں 20 سال تک روزانہ بلا ناغہ 3، 4، 6 گھنٹے توحیدی سناتے رہے۔ حضرت جی رابع مولانا صاحب 6-7 سال سے یعنی 2016 سے دادا جان کی کھوئی ہوئی میراث بانٹنے لگ گئے۔ توحید سناتے ہیں، توحید سمجھاتے ہیں، اور دعوتی کام کو خالص نہج سیرت پر لانے کے مساعی میں شب و روز کوشاں ہیں۔ یہی اصل پیغام ہے عید الاضحیٰ کا، اور یہی توحید ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ امت مسلمہ کو توحید ابراہیمی سے نوازے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔